یہ بعض دوسرے کتب میں ہے، میں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے، لیکن ملحمۃ الکبریٰ ایک بڑی علامت یہ بتائی گئی ہے جنگ کی تیاری۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں کہ آج سوائے مسلمانوں کے ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ساری قومیں جنگ کی تیاریوں میں۔ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم تو اپنوں میں مست ہیں۔ ہمارے بچے اور نوجوان تو آج اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جیسا ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی کا تو بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی ان کی زندگی میں آ جائے، وہی ہے ان کی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ جبکہ دوسری قومیں پیدا ہوتے ہی بچوں کی تربیت اسی ماحول میں کر رہے ہیں۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسرائیل میں اسے گھڑ سواری اور تیر اندازی سکھانے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تقریباً قومیں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ساری جنگیں تلوار، ہتھیار، بندوق، گولی، بارود سے ہی ہوں گی۔ جنگ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دنیا ایک نئی جنگ کا بھی سوچ رہی ہے، جیسے بایو ویپن، یعنی بایولوجیکل ویپنز جو ہیں وہ یہی ہیں جیسے وائرس کا چھوڑنا، ایک ساتھ لاکھوں کی موت ہو جائے تو بم گرانے سے تو بہتر ہے۔ لوگ آج اس خیال میں بھی ہیں کہ نیوکلیائی بم گرانے سے بہتر ہے کہ کوئی وائرس چھوڑ دیا جائے تاکہ ایک پوری قوم اس سے تباہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک طریقے کی جنگ لڑی جا رہی۔ ایک طریقہ جنگ کا یہ بھی دنیا نے، ترقی یافتہ دنیا ہے، کمپیوٹرائزڈ جنگ، یعنی لوگوں کے حملے کرنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کے پیسے چرانا، پورے کے پورے پیسے بینکوں کے غصب کر لینا، یہ بھی ایک طرح کی جنگ ہے۔ اور دنیا کو کیش لیس کر کے قحط سالی کی طرف یہ لایا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کے بعد، ابھی ہم جو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلا ہے، یہ وبا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات آئیں گے، مجھے یہی لگتا ہے کہ پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی، بھوک مری زیادہ ہو جائے گی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، اب یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کارن سے ہوگی، جس وجہ سے ہوگی، وہ اس کی وجہ بھی یہود ہی بتائے گئے۔ یہودی یہ چھیڑیں گے اور کثرت سے مسلمانوں کا قتل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے۔ خراسان یا افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، وہاں سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے اور وہ اپنے جھنڈے ایلیا میں لا کر، ایلیا بیت المقدس کو کہا ہے حدیثوں میں، وہ وہاں لا کر کے نصب کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ امام مہدی الملحمۃ الکبریٰ کی قیادت فرمائیں گے، اب اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ رومیوں کو شکست ہوگی، یعنی یہ اہل الاسفر جس کو گورے لوگ کہا گیا ہے، ان کو شکست فاش ہوگی امام مہدی کی قیادت میں۔ اب اسی میں غزوہ ہند کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے دوران کہ غزوہ ہند ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ظلم کے خلاف لڑائی ہوگی، جہاں جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف یہ لڑائی ہوگی، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یہ لڑائی ہوگی۔ حدیثوں سے جو مل رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اب ملحمۃ الکبریٰ جیسی ہی ختم ہوگی، یعنی یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، تو مومنین جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اس میں سے ایک حصہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے گا، وہی استنبول جس کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا کہیں گے 3 مرتبہ۔ یہ فوج صرف اتنا کہے گی تو وہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و قتال کے قسطنطنیہ مومنین کے ہاتھوں آئے گا۔ اب جیسے ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا، وہاں ایک افواہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہو جائے گا اور سارے لوگ چونک جائیں گے۔ جیسے ہی قسطنطنیہ کی فتح کی خوشیاں لوگ منا رہے ہوں گے، اچانک یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ تو دجال کے آنے کی خبر سن کر کے مومنین سب پھر جمع ہوں گے۔ اب دجال اتنا فساد مچائے گا پوری دنیا میں، اتنا کہ جو بھی مومن ہوگا اسے قتل کرے گا۔ مسلمانوں کا سخت ترین وہ دشمن ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو، میں اپنی جنت میں تمہیں رکھوں گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کی سختیوں کو دیکھ کر کے اسے خدا کہا، وہ کافر و مشرک مر جائیں گے۔
اور جو لوگ اس کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہ گئے اللہ رب العزت ان کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ ثابت قدم رہیں گے، کتنے بہک جائیں گے۔ یہاں تو حال ایسا ہے کہ چھوٹی سی تکلیف پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو حکومتوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں کہ نہیں، حالات کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دجال آ کر کے ٹانگ چیر کر کے لوگوں کو دکھائے گا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے گا، تب پھر باقی سارے ڈر کر کے کیا کہیں گے، واللہ عالم۔ بس چند ہی وہ مومنین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان سرایت کر چکا ہوگا، وہ ثابت قدم رہیں گے۔ اب اندازہ کرو جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرماتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنوں سے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں اس کے فتنوں سے، تو یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ تو دجال کا ظہور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ محاصرہ کر لے گا حضرت امام مہدی کا، جب وہ ملک شام میں ہوں گے، یہاں تک کہ مسلمان قتل ہو چکے ہوں گے بہت سارے اس کے ہاتھوں۔ اب وہ حضرت امام مہدی اور ان کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کا محاصرہ کرے گا، تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ دجال پگھلے گا جیسے برف گرمی سے پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اپنے تیر سے شکار کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ یہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کا وصال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی العیش بعدہ، یعنی ان کے بعد، امام مہدی کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ 5 چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی چیز بیت المقدس کی آبادی، دوسری چیز مدینہ طیبہ کی ویرانی، تیسری چیز یہ ملحمۃ الکبریٰ جنگ کا ہونا، چوتھی چیز فتح قسطنطنیہ استنبول کی فتح، پانچویں چیز دجال کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک کے بعد دیگرے، یہ ترتیب آج میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب امام مہدی کے انتظار میں زمانہ بیت گیا، بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں کہا اب آئیں گے تب آئیں گے۔ بہرحال ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ابھی وہ اس زمانے میں آئیں، کاش ہمیں دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر امام مہدی کی فوج میں داخل فرمائے، اس لیے کہ اس زمانے میں ہم دور دور تک دیکھتے ہیں ہمارا کوئی قائد نظر نہیں آتا، ہمارا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے لیے حق کی آواز بلند کرے۔ اب صرف اور صرف مجھے لگتا ہے، دیکھیں اب وہ مجدد کا زمانہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہر 100 سال پر ایک مجدد آتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے مومنین نے، اکثر لوگوں نے اپنا مجدد تسلیم کیا، ان کا زمانہ بیت کر 100 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اب تک لوگوں نے پھر کسی مجدد پر اتفاق نہیں کیا۔ ہوں گے ضرور، لیکن اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے کثیر لوگوں کے لیے کوئی ایک تجدیدی کارنامہ کرنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاید اب جو مجدد آئے گا وہ امام مہدی ہی ہوں گے، امام مہدی ہی کی شکل میں، جو پوری تمام تر فتنوں اور موجودہ اختلافات کو ختم فرما کر ہمیں امت مصطفیٰ کو کی وحدت اور ساری صفوں کو آپ ترتیب دیں گے۔ وہی شاید زمانے کا بھی انتظار باقی ہے۔ میرے عزیزو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائیں گے اس وقت ان کی بھی دشمنی کی جائے گی، اور وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا۔ بعض لوگ رمضان کے آتے ہی یہ بحث بھی شروع کرتے ہیں۔ مجھے آج ہی ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ترکی کے ایک شیخ ہیں، انہوں نے کہا یہ جو آنے والا رمضان ہے یہ معمولی رمضان نہیں ہے، یہ امام مہدی کے ظہور کی علامات دکھا رہا ہے۔ بہرحال امام مہدی کے ظہور کی علامات انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے دیکھا ہوگا۔ میں حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور وہ علامات جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی وہ رمضان المبارک میں، اور خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہوگا اور ہر طرف سے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ اب یہ یہ خانہ کعبہ کے حجر اسود اور حتیم کعبہ کے درمیان، یعنی خانہ کعبہ کا جہاں دروازہ ہے اس دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائیں گے اور موجودہ لوگ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائیں گے۔
لیکن آج کے حالات تو ایسے ہیں کہ طواف سے ہی انہوں نے روک رکھا ہے، پورے خانہ کعبہ کو سیل کر کے رکھا ہے، مختصر لوگوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب کہ جب امام مہدی آئیں گے خانہ کعبہ کھلا ہوگا اور لوگ کثرت سے طواف میں ہوں گے، تو اگر اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں اسی رمضان کو رکھا ہے تو ہم تو شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہمیں ایسے مہدی کا انتظار ہے جس کی خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے تعریف فرمائی ہے کہ وہ میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہم تو اس میں